اب اسلام نے جو پرپس دیا ہے، بلیو می، ومل حیات، جو سورہ ملک کی آیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اسلام نے پرپس ڈیفائن کیا نا لائف کے بارے میں، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی لائف کھیل تماشے کے علاوہ اور کیا ہے، ڈسیپشن کے علاوہ اور کیا ہے، جو نیچر آف لائف اسلام نے بتائی ہے. بلیو می، یہ پرپس جو ہے اس سے بندے فری ہوتے ہیں اور یہ فریڈم کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے. یہ جو ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات، علامہ اقبال نے کہا تھا نا. ایگزیکٹلی یہ اسلامک پرپس آف لائف پہ آئیں، آپ کو فری کر دے گا یہ پرپس. آپ کی ٹینشنیں دور ہو جائیں گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو آپ کڑتے ہیں وہ چیز دور ہو جائے گی. ایک بڑا زبردست کوٹ میں نے پڑھا کہ کبھی بھی دوسروں کی باتوں پہ مت کڑو اور دوسروں کی ڈس رسپیکٹ پہ مت کڑو، کیونکہ ان کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے اور وہ ایک اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں. عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات، اس سے عزت مانگو. اور ذلیل کرنے والی بھی کون سی ذات ہے؟ اللہ. تو لوگ آپ کو ذلیل نہیں کر سکتے، اس لیے کڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اتنا فریم ورک اسلام کا زبردست ہے کہ اس کا جو پرپس آف لائف ہے کہ ورشپ اللہ. ورشپنگ اللہ سے مطلب ہے اللہ کی بات مانو، ہر چیز میں اللہ کی بات مانو، گاڈ سینٹرک ہو جاؤ، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھو کہ اللہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے، اور سبمٹ کرو. دین یو ول سی کہ یو ول بیکم فری. آپ ان چین سے جو ہے جان چھڑا لیں گے، جو سوسائٹی کی چینز ہیں، پیئر پریشر ہے، اور یہ جو فیئرز ہیں عجیب و غریب سے، جن کی طرف میں ابھی آتا ہوں انشاءاللہ کہ واٹ ایگزیکٹلی از مینٹ بائی فیئر. اس کو میں ڈیفائن کرتا ہوں کہ یہ جو تیسرا بندہ ہے، ہی از اے پریکٹسنگ مسلم ان دا ٹرو سینس. پہلا جو ہے اس کو بس فینٹسیز نظر آ رہی ہیں، بالی ووڈ موویز، کہ سورج نکلا ہوا ہے، ہریالی ہے ہر جگہ، زبردست. یعنی یہ ڈیفیکلٹیز آف لائف فیس نہیں کر سکتا. اس پہ جب آنی ہے نا کوئی ڈیفیکلٹی، اس نے کولیپس ہو جانا، اس نے پنکچر ہو جانا، کیونکہ اس کی فینٹسیز بہت ہیں. دوسرا بندہ یہ کچھ زیادہ ہی کرٹیکلی انالائز کرتا ہے چیزوں کو، کچھ بکس پڑھی ہوئی ہیں اور ہی سیز دا ڈارک سائڈ آف لائف. بٹ دس پرسن جس نے بہت نالج حاصل کیا ہے اور جس کو ٹرو نالج ہے فرام دا سورس آف نالج وچ از اللہ، وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہکشاؤں کو، گیلیکسیز کو. اس کی نظر کہاں پہ؟ عقاب کی طرح، بگر تھنگس کی طرف. اور یہ میں ایک چیز بتا رہا تھا نا کہ بڑوں کی سوچ بہت وسیع ہوتی تھی پرانے زمانے کے لوگوں، کیونکہ وہ رات کو منجی پہ باہر سوتے تھے، آسمان آبزرو کرتے تھے. ہم آج 9 انچ کی اسکرین آبزرو کرتے ہیں رات سونے سے پہلے، اور جب تک وہ طواف نہ کر لیں فیس بک کا نیند نہیں آتی. ہماری سوچ بھی 9 انچ کی ہے، اور ان کی سوچ آسمانوں کو دیکھ دیکھ کر بہت وسیع تھی، اور وہ اتنے دانا تھے، اتنے وائز تھے، حالانکہ وہ گریجویٹس نہیں تھے کہیں کے. سو یہ بندہ میں کہتا ہوں کہ دس از پروڈکٹ آف اسلام، یہ جو تیسرا بندہ ہے، اور اس کی نظر کہکشاؤں پہ، اس کا ویژن جو ہے بہت بڑا ہے. اور یہ آیا زبردست آیا ہے اس بات کو جو ہے نا وہ کنکلوڈ کرنے کے لیے کہ اللہ puts forth a similitude, a slave man belonging to many partners disputing with one another and a slave man belonging to one master. Are these two equal in comparison? اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ all the praises and thanks be to Allah, but most of them know not. نہیں پتہ ان لوگوں کو کہ یہ کیا ہے، یہ کیا بھیج دیا ہم نے. یعنی کہ یہ ایک ٹریجر ہے، یہ ایک لائٹ ہے جو آپ کو ڈارکنس سے نکال کے، لٹرلی آپ کو ڈارکنس سے نکال کے لائٹ میں لے آئے گی. لیکن لوگ تھینکس نہیں کرتے ہمارا، لوگ شکر گزاری نہیں کرتے ہمارے. یعنی اتنی بڑی نعمت ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے اس کا وہ کم ہے. سو وی مسٹ ٹیک ہیڈ کہ آپ نے کسی کا غلام تو بننا ہے آنیسٹلی، یا آپ نے جو ہے وہ جورو کا غلام بننا ہے، یا آپ نے جو ہے وہ معاشرے کا غلام بننا ہے، یا آپ نے پیئر پریشر میں غلام بننا ہے، یا آپ نے میڈیا کا غلام بننا ہے، یا آپ نے ڈیزائرز کا غلام بننا ہے. کسی کا تو بننا ہے نا. تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ میرے بن جاؤ، بس دیٹس اٹ، سبمٹ ٹو می، اور میں تمہیں سب سے چھٹکارا دے دوں گا. یہ چیز سوچنے والی ہے. اینڈ دس از اٹ، کریج. اور یہ چیز آپ کو کریجیس بھی بناتی ہے، جو بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے امپاورمنٹ کا. کریج ٹو ٹیک ڈیسیجنس. اوکے، کریج بائی دا وے، کریج کی بیسٹ ڈیفینیشن کون بتائے گا؟ از اٹ دی ایبسنس آف فیئر؟ Can one be fearless? There is no such thing as fearless. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈر لگتا تھا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے، کس سے؟ سانپ سے. فیئرلیس کچھ نہیں ہوتا. جی ایک میں نے پڑھی تھی کہ courage is the action to take despite fear. گڈ.
That's good. The ability to stare fear in the eye. Yes, good. Courage is the ability to stay calm and to look right in the eyes of your fear and to face them. अच्छी definition है. Courage is also the ability to look inside you. ये real courage है. Okay? हम दूसरों की गलतियाँ तो ढूंढते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकना एक करेज मांगता है, क्योंकि हम डरते हैं कि हमारी गलतियाँ हमारे सामने आएंगी तो बड़ा कुछ करना पड़ेगा, और ब्रेन को ये चीज़ पसंद नहीं मेहनत करना. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो रियल करेज टू लुक इनसाइड यू, और इस्लाम ये करेज आप में भरता है. मैंने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए लाइफ में कि मैं सोच भी नहीं सकता था ये डिसीजंस मैं लूँगा. कहाँ से आया करेज? तवक्कल. जो मैंने हदीस बताई उससे करेज आता है ना. दिन में रिस्क है आपके पास तो आप दुनिया के बादशाह हैं, तो करेज आ गया बड़े बड़े डिसीजंस लेने का, बहुत सी चीज़ें छोड़ने का, लेट गो करने का. सो क्या चीज़ है? हर चीज़ आप मुझे बताएंगे इस्लाम से, हम उसको इंशाल्लाह जो है ना वो प्रूव करके दिखाएंगे कि इस्लाम परफेक्ट डिग्री में वो चीज़ हमें देता है. कुर्सी को अपना पर्पस पता है. कुर्सी कभी नहीं थकेगी, क्योंकि इस पे मोटा बंदा बैठे, छोटा बंदा बैठे, लीन बंदा बैठे, घंटों तक बैठे, इस पे 90 kg का बंदा बैठे रहे 10 घंटे, नहीं थकेगी. क्यों? इसे अपना मकसद पता है. इट हैज़ नोन कि मेरा ये मकसद है, मुझे ये करना है. आपको भी अगर अपना मकसद पता लग जाए कि डिफ़िकल्टीज़ हैं मेरी लाइफ में, एक्सेप्ट दैम, डोंट लुक फॉर ईज़. ओके, कंफर्ट जोन कभी भी अच्छे वॉरियर्स नहीं बनाता. कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है अच्छे वॉरियर्स बनने के लिए. तो अल्लाह ने ब्लेसिंग दी है आपको अगर आपको किसी टेस्ट और ट्रायल में डाल दिया. अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खुले मैदान में छोड़ दिया, दुश्मन इर्द गिर्द और फैमिली प्रॉब्लम्स और ये सारी चीज़ें, मतलब इट्स अनइमेजिनेबल इतनी मुश्किलात. वाई? बिकॉज प्रॉफिट सल्लल्लाहु को कमांडो बनाना था अल्लाह ने, कि दिस मैन इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन. यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक खुले मैदान में छोड़ दिया. हमें अल्लाह ने अगर कोई प्रॉब्लम दे दी है तो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, राइट? अपना मकसद जान लेंगे तो खुश हो जाएंगे. ठीक है, ये एक केस स्टडी इसकी तरफ हम आते हैं. एटीट्यूड को हम डिस्कस कर चुके हैं. जब भी मैंने ठोकरें खाई अपनी ज़िंदगी में एटीट्यूड की वजह से खाई, राइट? बी अ पर्सन ऑफ वैल्यू हदीस है, और ये एम्पावरमेंट की तरफ आपको ले जाएगी कि द पीपल मोस्ट बिलवेड टू अल्लाह आर दोज हु आर द मोस्ट बेनिफिशियल टू पीपल. तो लोगों के लिए बेनिफिशियल बने, ठीक है ना, सेंसिटिव हो. डोंट बी सेल्फ एब्जॉर्ब्ड इंडिविजुअल. डोंट ओनली थिंक अबाउट योर सेल्फ, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचें. The most beloved deed to Allah is to make a Muslim happy, or to remove one of his troubles, or to forgive his debt, or feed his hunger. Okay, be a person of value. And then the most complete in faith are those best in their character, those who are easy to socialize with and get along with others, and others get along with them. दूसरों के लिए आसानी पैदा करें और easy going हो as a social